رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کرام. جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ آج ہم بات کریں گے فتح مکہ، جسے قرآن کریم نے فتح مبین قرار دیا ہے. اور اس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو واضح برتری، واضح فتح عطا فرمائی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کا عظیم خوشی کا دن تھا. لیکن خوشی کے ساتھ جو آپ کی انکساری تھی، عاجزی تھی، تواضع تھی، جو وہ بھی دیدنی تھی. اللہ اکبر، آپ فاتح کی حیثیت سے آ رہے تھے، لیکن عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ کی تھوڑی مبارک اونٹ کی کوہان کو چھو رہی تھی، باوجود اس کے کہ آپ اس علاقے میں آ رہے تھے جہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا. ناظرین کرام، 20 رمضان مبارک جب فتح مکہ کا دن تھا، اسی کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ آج ایک خوبصورت پینل موجود ہے علماء کرام کا. میرے دائیں جانب موجود ہے مفتی محمد ابوبکر شاہ صاحب. شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا، اور آپ انتہائی علمی گفتگو کرتے ہیں اور انتہائی آسان الفاظ میں اپنے ناظرین کی رہنمائی فرماتے ہیں. آج ہم ان سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن ہم پہلے اپنی ڈسکشن کی طرف آتے ہیں اور مفتی صاحب کی طرف میں بڑھوں گا. مفتی صاحب، فتح مکہ جسے قرآن کہہ رہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے جو ہے فتح مبین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. اور یہ فتح مکہ جو تھا، اس کے اسباب کیا تھے؟ اسے وہ جو لشکر 10,000 صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ آپ اتنے صحابہ کے ساتھ اچانک مکہ کیوں آ گئے؟ اچانک آ گئے تھے یا پیچھے اسباب تھے کچھ؟ جی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس فتح کو فتح مبین کہا ہے. فتح مبین یعنی ایسی واضح فتح کہ جس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے. سبحان اللہ. تو حالانکہ یہ جو سورت اتری ہے، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اتر رہی ہے. اچھا. اور صلح حدیبیہ ایک ایسا واقعہ ہے اسلام کی تاریخ کا کہ جسے جو بھی پڑھتا ہے، سنتا ہے، وہ اس کا دل پسیج جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ یہ کیسے حق والے دب کے بات کر رہے ہیں. اللہ. بات حق ہے اور انداز دیکھیے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ، یہ صلح حدیبیہ تو ساری ہمارے خلاف جا رہی ہے. وہ اس لیے پہلے ابو بکر رضی اللہ کے پاس گئے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے ابو بکر رضی اللہ نے کہا ہمارے درمیان رسول اللہ موجود ہے، اللہ کے نبی موجود ہے. پھر حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے وہ تجھے نہیں دکھا. سبحان اللہ. تو کیا کہا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. دب کی بات ہو رہی ہے لیکن اللہ اس کو فتح کر رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے اس کے جو پس منظر کی بات کی، وہ یوں تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ ٹاپک نہیں ہے وہ، لیکن ہر مسلمان کو ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ حق والوں کو حق بات کرنے کا انداز پتہ چلے. سبحان اللہ. ہم دیکھنا حق بات ہے، اس کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بیان. اور آپ دیکھیں نا کتنا خوبصورت طرز عمل تھا. صحابہ کرام جو تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے بات کی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول، آپ سچے نبی نہیں ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں. اور پھر تعلیل مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا جب انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے محمد رسول اللہ جو ہے وہ ختم کر دیں تو آپ محمد ابن عبداللہ کرتے ہیں. کیا خوبصورت وہ چیزیں تھی، اور نہیں پاس انہیں خود پکڑ کے وہ کر دیا. اس میں ہمیں خوبصورت جو پیغام ملتا ہے، یہ واقعہ تو ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اسلامی تاریخ کا یہ، لیکن ہمیں جو پیغام ملتا ہے خاص طور پہ وہ لوگ جو اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جب تم نے حق بات بتانی ہے مجمع کی حیثیت کو سامنے رکھ کر، وہ لوگ ایسے ہیں بیچارے، وہ تو بیزار ہیں، تم ان سے بات کر رہے ہو اتنی اعلیٰ درجے کی اور اتنی سخت بات کر رہے ہو. تو اللہ کے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب بات کرنی ہے، حق بات بھی اگر منوانی ہے تو نیچر لگ کے کرو، کیونکہ مان جائیں گے تو پھر جب مان جائیں گے تو پھر اپنی غلطی کا احساس بھی کریں. تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو جب صلح حدیبیہ ہو چکی تو وہاں پہ پورا عرب 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اچھا. ایک وہ تھے جن کا تعلق مکہ والوں کے ساتھ ہو گیا جو اسلام کے دشمن تھے. دوسرے وہ لوگ اختیار دیا گیا کہ جس نے ان کے ساتھ ہونا ہے ان کے ساتھ ہو جائے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں. تو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا پورا عرب. تو لیکن طے یہ ہوا تھا کہ جو بھی اگر کوئی 2 قوموں کا آپس میں مسئلہ بنے تو مکہ والے اور مدینہ والے یہ غیر جانبدار رہیں گے، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. ہوا یوں کہ ایک قبیلہ ہے بنو بکر، یہ قبیلہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور اسی طرح ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ. یہ 2 قبیلے، ایک آپ وسلم کی طرف بنو خزاعہ والے،
اور بنو بکر یہ مکہ والوں کے ساتھ ان کا آپس میں مسئلہ بنا تو جو طے ہوا تھا کہ ان دونوں جو پارٹی بڑی ہیں انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دینا. صحیح. ابو سفیان جو تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے چپکے سے ان کا ساتھ دیا بنو بکر کا, رات کو حملہ کر دیا بنو خزاع والوں پر. اچھا. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے, حالانکہ طے ہوا تھا کہ کسی کا ساتھ نہیں دینا, عصر کی نماز اللہ کے نبی اس کے لیے وضو فرما رہے تھے تو یہ آئے اور درد بندانہ اشعار پڑھے کہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہ ہو گیا, یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے مداواں ہیں, ہم تو آپ ہی کو سنائیں گے. اللہ کے نبی وضو اسی وقت مکمل کیا اور ایک آواز لگائی, الرحیل الرحیل, کوچ کا وقت آ گیا. اچھا. کوچ کا وقت مکے کی طرف. مطلب یہ الفاظ تھے کہ تیار ہو جاؤ, جیسے وہ نقارہ بج جاتا ہے فوج میں کہ ایمرجنسی سپاہ سالار نکارہ بجا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو الرحیل کے الفاظ اسی وقت ایک بہت لشکر جرار 10,000 کی تعداد میں تیار ہوا. اللہ کے نبی لے کر جو اپنی اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا اس پر بیٹھے اور خود پہنی خود. جہاں پتہ چلا بتایا کہ اسباب کے درجے میں نبی بھی اسباب استعمال کرتے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, جی بالکل, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمارا اسباب ہیں, پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل ہے. تو لشکر لے کر نکلے ہیں اور وادی عصفان میں جا کر پڑاؤ ڈالا ہے. وادی عصفان, وہاں پہ جب رات کے وقت پڑاؤ ڈالا تو مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا انہیں سمجھا کہ بنو بکر والے آگے جن کے خلاف ہم نے حملہ کیا, لیکن انہوں نے کہا بنو بکر کا اتنا بڑا لشکر تو نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا لشکر اور یہ خیموں کے اندر سے جو روشنیاں اٹھ رہی ہیں. اچھا وہ بھی مفتی صاحب, وہ بھی ایک حکمت تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹولیوں میں بانٹ دیا نا صحابہ کو کہ آپ بکھر جائیں, جا کر رات کے وقت میں جگہ جگہ آگ لگائیں. اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اپنی قوت بناؤ بھی دکھاؤ بھی. سبحان اللہ. تاکہ لوگوں کو تم پہ تمہارے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے. اللہ یہ تو اتنا بڑے ہیں ماشاءاللہ. اس لیے ہمارے الحمدللہ یہ خالد ٹینک ہے, میزائل ہیں, ایٹم ہے, ہوری ہے, یہ اسی کا ایک جو ہے نا عمل ہے, اسلام کی تعلیم ہے, اسلام کی تعلیمات ہیں. تو الحمدللہ تو یہ جب وادی عصفان میں یہ ساری رات قبیلہ اپنے جو ہے نا حضور کا پڑاؤ ڈلا ہوا ہے تو اتنے میں حضرت عباس جن کی کنیت ہے ابو الفضل وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا وہ معاہدہ ٹوٹا ہے. اب یہ حضور کا جو اپنا خچر تھا دلدل جس کا نام تھا وہ اس پہ سوار ہوئے اور مکہ کی طرف بھاگے. اللہ اکبر. تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ اب بچنے کا وقت نہیں ہے, تیار ہو جاؤ. جرار ہے اتنا بڑا. تو وہاں سے ابو حنزلہ جو ابو سفیان کی کنیت ہے, جب آپس میں آمنا سامنا ہوا تو کہنے لگے, ابو الفضل حضرت عباس نے کہا ھذا رسول اللہ, اللہ کے رسول آگے, اللہ کے رسول آگے, فی کسیبۃ حمراء, وہ سرخ پوشاکیں پہن کے آئے, اللہ اکبر, وہ لڑنے کے لیے آئے. اللہ اکبر. وہ جو تم نے معاہدہ توڑا نا اس کی وجہ سے اب اس کے انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جب انہوں نے کہا اچھا, اور کہا اس نے کہا کوئی بچنے کا رستہ ہے, کہا میرے پیچھے بیٹھ جو میں تمہیں امان لے دیتا ہوں. وہ پیچھے بیٹھے اور یہ جا رہے ہیں رستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. تو جب ان کو سامنے آئے تو کہا عدو اللہ, اللہ کا دشمن مل گیا, ادھر ہی اس کا کام, صبح تو صبح ہوگی نا, ادھر ہی اس کا کام تمام کر دیا جائے. تو اب جو حضرت عباس سے انہوں نے اس کو دھڑایا اور اللہ کے نبی کے خیمہ رحمت کے پاس پہنچے اور خود بھی اندر گئے. مجھ سے بہت خوبصورت طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں اور یقین جو ہے دل نہیں کر رہا کہ آپ کو روکیں. میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کفار کے اوپر جب یلغار ابھی کی نہیں, نہ یلغار کی نیت سے آپ آئے تھے, آپ جب آئے آپ نے آ کے صحابہ کو بکھیر دیا, بکھر جاؤ بھائی. اور جو مفتی صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ حکمت عملی ایک ایسی اپنائی کہ ان کے اوپر ایک روب دبدبا جو تھا جنگ کے اندر, جب سپاہ سالار کی حکمت عملی ہے. مفتی صاحب جس طرح بیان کر رہے تھے, مفتی صاحب جس طرح آپ نے وہ اسے بیان کیا کہ ابو سفیان جب وہ اسلام نہیں لائے تھے ان کو حضرت عباس جو تھے وہ لے کے آ رہے ہیں ان کو, تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پہنچ گئے حضرت عمر فاروق سے بچا کر, تو وہاں پہ کیا پھر منظر ہوا؟ وہ جب پہنچے تو اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے اسی جو ہے نا جذبے کے ساتھ, یا رسول اللہ, اللہ کا دشمن آ گیا تو میں اس کا کام تمام کر دوں. اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ, اس وقت وہ بھی کہا یا رسول اللہ میں اس کو امان دے چکا ہوں. اچھا. اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کی. سبحان اللہ. وہ عجیب ہے ہمارے سننے والوں کو بھی. عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے لگے اتنی سختی اگر کوئی بنو عدی کا آدمی ہوتا نا جو تمہارے قبیلے کا تو تم نہ کرتے. یہ پتہ نا بنو عبد مناف کا اس لیے کر رہے ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ اس وقت جو جملہ کہا, اچھا, ان کی تو غصہ ہی مشہور ہے نا جی, یہ رحمت ان کا پہلو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. کہا عباس آپ نے ٹھیک کہا جو کہا, لیکن ایک بات کہوں, آپ کا مسلمان ہو جانا
آپ کا مسلمان ہو جانا مجھے اپنے والد کے مسلمان ہو جانے سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اس کی پیچھے لاجک یہ ہے کہ آپ کے مسلمان ہونے سے اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی, میرے باپ کے مسلمان ہونے سے تو مجھے خوشی ہوگی, میں چاہتا ہوں اللہ کا نبی خوش ہو جو میرا خوش ہونے سے کیا ہوگا. کیا خوبصورت بات کہا آپ میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ بنو عادی کا ہوتا ہے یا بنو عبد میں آپ کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں. دیکھیں نا مجھ سے کتنا خوبصورت اعتماد ہے کہ اللہ کے رسول کو آ کے یہ عرض کریں, اللہ کے رسول میں نے ایمان دے دی, آپ جو ہیں آپ ہی معاف فرما دیں. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے امان دے دی. اللہ اکبر. اور بلکہ کہا یا رسول اللہ یہ سردار آدمی, اس کو تھوڑی عزت دے دیں. فرمایا جو ابو سفیان کو آج سردار مان لی, یہ جملہ سمجھیے گا, یہ جو کہا نا ان کے گھر میں داخل ہو جائیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ ابو سفیان کو جو آج بھی سردار مان لینا میرے سردار ہونے کے باوجود, میں اس کے لیے بھی معافی کا اعلان, ان کے گھر میں جو داخل ہو جائے. اور پھر یہ اصول بنا کہ جو جتنا شدید ہے تمہارا مخالف ہے اسے اتنا ہی پروٹوکول دو, تمہارا دوست بن جائے. سبحان اللہ. مفتی صاحب نے کیا خوبصورت طریقے سے ایلیبریٹ کیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی تعداد بھی تھی, ایک خاص صحابی بھی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بت توڑ کے پکڑا رہے تھے اور بت اٹھا کے باہر پھینک رہے تھے. جی مختلف یہاں پہ روایتیں ہیں. جہاں تک آپ نے وہ پہلے سوال کیا کہ جب داخل ہو رہے تو کیا منظر تھا, اگر اس کو میں سمجھتا ہوں اگر ڈیفائن نہ کیا جائے تو عجیب ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبی صبح ہوئی نا جیسے ہی, تو اب رات کا منظر تو ہو گیا, صبح ہوئی تو ایک جو لوگ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر, تو حضرت عباس سے ابو سفیان پوچھنے لگے حملے کی تیاری کر رہے ہیں, کہ نہیں یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا, کہا تمہارے بھتیجے کی تو یہ کوئی بات بھی نہیں ٹالتے. کہا یہ اگر سب کچھ لٹانے کا کہے تو یہ سب کچھ لٹا دے. پھر جب لشکر بنے تو سب سے پہلے خالد بن ولید کو 1000 کا لشکر, پھر حضرت زبیر کو, پھر حضرت جو ایک اور صحابی ہیں ان کو ایک ایک لشکر ایسے دے جائے, ابو ذر غفاری. تو پھر اللہ کے نبی 5000 کا لشکر اپنے لیے رکھا, خود درمیان میں تھے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دائیں میمنے پر, اور اسبد بن زرارہ یہ بائیں میمنے پر, اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے. کیا خوبصورت منظر ہے. لشکر داخل ہوا نا, تو جب اللہ کے نبی داخل ہو رہے تھے تو جب جھنڈا تھا, جو لشکر کا جو جھنڈا ہوتا ہے نا, جو سپہ سالار کا جھنڈا ہوتا ہے, وہ ایک صحابی ہیں سعد بن عبادہ, ان کے ہاتھ میں تھا, اور انہوں نے ابو سفیان کو یوں دیکھا, جو اوپر دیکھ رہے تھے یہ پورا منظر دیکھ کر کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ. اللہ اکبر. آج پتہ چلے آج بڑا گرم دن ہے, بدلے کا دن ہے. اللہ اور الیوم تستحل الحرمہ, آج حرمتیں اٹھا لی گئی, کیونکہ وہ ان کو 21 سال کے درد یاد, 21 سال کے غم یاد. صحابہ دیکھیں نا کس قلب کے ساتھ وہاں سے گئے تھے, داخل ہوئے. تو جب وہ تو آگے لشکر لے کے چلے گئے, پیچھے سے اللہ کے نبی آئے, تو ابو سفیان کہنے یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ, اللہ اکبر, آج گرمی کا دن ہے. کہ نہیں الیوم یوم المرحمہ, سبحان اللہ, رحمت کا دن ہے. سبحان اللہ. کس نے کہا؟ نبی رحمت ہے نا, سپہ سالار کہہ رہے ہیں, اور کہا آپ ان کو کہو جو جھنڈا پکڑا ہوا نا اپنے بیٹے کو. اچھا, یہ دو چیزیں بڑی خوبصورت آپ نے بیان کی مجھ سے. ایک تو وہ کہ حضرت اسامہ بن زید کو جو بٹھایا ہوا تھا, وہ اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ وہاں پہ دیکھیں جو سرداران قریش جو غلاموں پہ تشدد کیا کرتے تھے, آج وہ دیکھیں اسامہ بن زید آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. اسلام نے کیا خوبصورت میسیج دیا ہے. اور میں آپ کی بات ہی کو مکمل کرنا چاہوں گا. وہ جب داخل ہو رہے تھے نا, جیسے آپ نے شروع میں کہا, یہ ایمان والوں کی فتح ہے. واہ واہ واہ. ایمان والوں کی فتح اور مادیت پرستوں کی فتح میں زمین آسمان کا فرق. ایمان والا فتح کر رہے ہیں, لوگوں کے دل بھی فتح ہو رہا ہے, صرف زمین فتح نہیں, اور دوسرے لوگ فتح کرتے ہیں وہ صرف زمین فتح. وہ کہتے ہیں زمین کا ٹکڑا چاہیے, لوگ نہیں چاہیے. اللہ کے نبی داخل ہو رہے تو جو الفاظ تھے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ, سبحان اللہ, نصر العبد. کہ لا الہ الا اللہ, یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. نصر عبدہ, اس نے جو کہا تھا فتحنا لک فتحا مبینا, آج اس کی عملی شکل ہے. حزم الاحزاب وحدہ, اس نے خود ہی سارے لشکروں کو نمٹ, ہمیں کچھ نہیں کرنا. پھر اللہ کے نبی داخل ہوئے, جیسے آپ نے شروع میں کہا, پھر حضور ایسے جو ہے نا طواف کر رہے ہیں, اور پھر اس وقت جو آذان کا وقت صاحب آپ اتنے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں, دل کرتا ہے روکے میں آپ کو. میں ابھی بریک کے بعد آتے ہیں آپ سے, یہاں سے جو دوبارہ جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. لیکن بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز, پروگرام رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن ہے, اور آج ہم بات کرتے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے. اور مفتی صاحب نے, ابوبکر شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ کے سپہ سالاری میں داخل ہوئے, وہ کیا خوبصورت منظر تھا, اور کس انداز میں ہے کہ جس صحابی نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن بدلے کے دن کا نعرہ لگا دیا, آپ نے ان سے جھنڈا لے لیا, ان کے بیٹے کو دے دیا, تاکہ
ان کا بھی دل رکھ لیا جائے, ان کا بھی دل رکھ لیا جائے کہ بیٹے کو ہی دیا ہے, اور کہا نہیں آج تو رحمت کے دن ہے, جو کچھ بعد میں ہوا وہ بھی پوچھیں گے. وہ تو سب یہ بیان فرمائیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑ دیا اور وہاں پہ نعرہ یہ بلند کر دیا کہ کل جال حق و زہق الباطل. اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اتنی بڑی تعداد تھی, اور جو آپ بات کہتے کفار مکہ تو انتظار میں تھے, پتہ نہیں اب ہونے کیا والا ہے, اتنا بڑا لشکر رسول اللہ لے کر آگے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا وہاں پہ اعلان فرمایا؟ جی یہ بہت بڑا اس پورے واقعے کا جو لب لباب ہے, سبحان اللہ, جو اس کا خلاصہ ہے, جو ایک مومن کو یہاں سے ایک عملی زندگی کے لیے کچھ رہنمائی ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ضروری تصریحات تھیں, صفائیاں تھیں, وہ ہو گئیں, تو اب لوگوں سے پوچھا اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں. اب ان کو 21 سال کے ظلم بھی یاد تھے, سب کچھ ان کو یاد تھا کہ جو ہم نے جو کچھ کیا, تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ان کو بھی پتا تھا یہ کون ہے. کہنے لگے, سہیل بن عمر ایک آدمی تھے, وہ کہنے لگے کریم ابن کریم, آپ بھی کریم ہیں, آپ کے باپ بھی کریم ہیں, آپ سے کیا توقع کی جا سکتی. تو اللہ کے نبی نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا, جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا, اس کا ایک ترجمہ تو ہم سنتے رہتے ہیں, بھئی ٹھیک ہے معاف ہے, لیکن لا تثریب کو اگر آپ منطق جو ہے نا لغت کی اصطلاح میں جا کے دیکھیں تو لا تثریب علیکم اليوم کا مطلب ہوتا ہے لا تثریب, تمہارا جرم ہے کون سا جو میں معاف کروں. یہ جملہ کون ہے؟ احسانات کی حد نہیں کر دی. تمہارا جرم ہے کون سا, اللہ اکبر, اللہ, تمہارا جرم ہے کون سا. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے. سبحان اللہ. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے, پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. اپنے وہ بلال بھول گئے, بلال کے ساتھ تم نے کیا کیا, کوئی تانا نہیں دیا, اپنی بات نہیں کی. اور آگے سے ایک اور جملہ ہے انتم الطلقاء, جب بھی کسی قوم نے اس زمانے پہ کسی اور پہ حملہ کیا, ان کو غلام بنایا, لونڈیاں بنایا, ان کی جو ہر چیز کو حلال کیا نہیں, آج تم کوئی غلام بھی نہیں ہے, سب آزاد ہو, تمہارا غم ہی کوئی نہیں, تم جاہل تھے, آج تم میرے کرم کو دیکھو تاکہ تمہارے لیے آنا آسان ہو جائے. تو فرمایا اس وقت جو یہ کہا انتم الطلقاء, آج تم آزاد ہو جاؤ. کسی کو نہیں کہا کہ جو مسلمان ہوگا وہ آزاد, جو مسلمان ہوگا وہ بچے گا. ریاست سمجھائی کہ ریاست میں سب کا حق ہے, بالکل صحیح. آپ اتنا کرم دو کہ ان کو دوسرا فیصلہ کرنے پہ مجبور نہ ہو, آپ کے قدموں میں گر جائے. کرم دکھاؤ نا, ہم سختی دکھاتے ہیں. تو ہمارے کمیونٹی جو میجورٹی بھی ہے, دوسرے بھی ہیں, تو ہمیں ریاست ہے نا, ریاست کے اندر تو تمام مذاہب کے لوگ, تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سب کا حق ہے. اللہ کے نبی نے کسی نے کہا جو مسلمان ہوگا تو وہ بچے گا. پھر اسی کا عجیب واقعات دیکھا. پھر کچھ ایسے بھی غزوہ حنین اس کے بعد ہوا, تو کچھ لوگ یہاں کے کہا جو ہمارے ساتھ چلے گا اس کا جو حصہ بنے گا اس کو ملے گا. ایک صحابی صفوان رضی اللہ تعالیٰ, وہ مسلمان نہیں ہوئے, لیکن اس شرط پہ کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں, جنگ میں جب جیت ہوتی ہے مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ ملے گا. تو وہ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ جب وہ جنگ جیتے اور معاملات میں اس میں جو مال غنیمت آیا, وہ مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ وہ وادی بھری ہوئی تھی بکریوں, وادی بھری ہوئی تھی گایوں کی. تو ایک وہ صحابی صفوان یوں دیکھ رہے ہیں, اچھا آج پتہ چلا ہے ان کاموں کے لیے جنگ لڑتے ہیں یہ اندر دل میں بات چل رہی ہے کہ اب پتہ چلا ہے کہ یہ شاید مال غنیمت کے لیے ایسا کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے. وہ یوں اللہ کے نبی پاس ہی کھڑے تھے, اللہ کے نبی نے کہا صفوان یہ بکریاں لینی ہیں. اللہ اکبر. تو کہا آئے ہوئے ہیں, مل جائیں کچھ تو اچھا ہے. اچھا ان کو یہ لگا کہ 2-4 بکریاں. آپ نے فرمایا جتنی وادی میں دور تک نظر آ رہی نا بکریاں ساری تیری. ایک آدمی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ, حالانکہ سب کو بانٹنا تھا, ایک آدمی کو کہ ایک بن جائے ساری دنیا کا مال لگ جائے تب بھی سودا سستا ہے, ایک جہنم سے بچ جائے. تو کہا سب وہ وہی قدموں میں گر گئے, ہم کیا سمجھتے تھے یہ کیا. سبحان اللہ. مجھ سے یہ بیان فرمائیے گا, اس موقع پر کچھ لوگ ایسے تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی بھی دے دی, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے اوپر تو مظالم کی انتہا کر دی تھی, اور خاص طور پہ جو وحشی تھے ان کے والے سے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ وحشی اور اس طرح کے دوسرے جو مطلب جن کی طرف سے وہ بھاگ گئے تھے, ڈر گئے تھے. وحشی جو تھے وہ بعد میں مسلمان ہوئے, ان کا کتنا بڑا جرم کہ انہوں نے حمزہ رضی اللہ, جو اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب چچا اور حضور کے لیے بدلہ لینے والے, جب ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے. تو جب یہ بھاگ گئے تو اللہ کے نبی کے انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہوگا, معاف کر دیا جائے گا.
اب ایک آدمی کو بچانے کے لیے پورا نظام حرکت میں آ رہا ہے. اللہ کا قرآن اتر رہا ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا, پریشان نہ ہونا, آ جاؤ آ جاؤ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جہاں یہ ہو سکتا ہے, اللہ پہلے قرآن اترا ہے جس نے شرک نہیں کیا, شرک نہ ہو, باقی سارے گناہ معاف کر دیں گے. تم نے قتل کیا نا, معاف ہے. کہا ہو سکتا ہے نہ ہی کریں, ہو سکتا ہے نہ کریں. اللہ کہیں الا من تاب آمن عمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئات, ہم تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں بدلیں گے. کہا سارے بدلیں گے یا کم بدلیں گے؟ اب دیکھیں ایمان خود لانا ہے, اور جو انداز دیکھیں. اللہ کے نبی جب وہ اسلام لے آئے تو پھر حضور کے پاس تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے کہا بس ایک کام کرنا, میرے سامنے نہ بیٹھا کرو. مجھے حمزہ یاد آتا ہے, اور اسی طرح اکرمہ کے بارے میں بھی کہا. اور حضور اللہ کے نبی کی یہ صفات تھیں اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جو آدمی قیمتی ہوتا تھا نا, اس کی اگرچہ وہ کافر ہوتا تھا پھر بھی اس کی تعریف کرتے تھے. خالد بن ولید کیسے مسلمان ہوئے؟ بالکل ایسے. اور سمامہ بن اوسال کو جب آپ نے رہا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پروٹوکول کے ساتھ چھوڑ کے آنا ہے تاکہ یہ کیونکہ جو عزت کے قابل ہے اس کو عزت دو, کیونکہ وہ تلوار کی نوک سے مسلمان نہیں ہوگا, وہ عزت لینے سے مسلمان ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب صاحب ایک بڑی اہم بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر لیا, اب وہاں نہیں ٹھہرے جی, اب مکہ فتح کرنے کے بعد واپس مدینہ آ گئے جی. مدینہ کی محبت کی زیادہ تھی. ہاں یہ بڑی اہم بات, چونکہ آپ ماشاءاللہ خود بھی علمی ذوق رکھتے ہیں, بس ہم طالب آپ تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں کہ آگے آپ بتائیں, اس کو بڑی ضرورت ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور یہ واحد شاید آپ کا پورے, میں جہاں سے میرا بھی تجربہ ہے کہ جہاں پہ یہ لاہور رنگ والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ایسے لوگ بٹھا دیے. بس کوشش کی ہے کہ ہم کچھ خود بھی سیکھیں, ہمارے ناظرین سیکھیں, تاکہ کوئی ہم سیکھ کے اس پہ عمل بھی کریں. ٹیم کو سلام کرتا ہوں, ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے آپ. جو آپ نے پوچھا کہ کیوں واپس آئے, اب مدینہ والے جو تھے نا, کیونکہ مکہ کے لیے تو آپ نے دعائیں کی تھی نا, اور جاتے ہوئے رو رہے تھے, آپ کے آنسو نہیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے کیا کہا, یا مکہ, اے مکہ, ما اطیبک, تجھ سے اچھا کون سا ہے, ما اطیبک من بلد واحبک الیہ, تجھے پتا ہے میں تجھ سے کتنی محبت کرتا. لولا اخرجونی قومی, اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی, ما سکنت غیری, میں تیرے سوا دنیا کی کہیں نہ جاتا. یہ کعبے کو دیکھ کر, لیکن مجبوری ہے. جب واپس فتح مکہ ہوا تو اب مدینہ والے حاضر ہوئے, یا رسول اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ لگتا ہے اب واپس اپنے گھر آگے ہیں. اللہ اکبر. ان کو اتنی بڑی, آج ہم اپنے شادی بیاہ کے موقع پہ ہر ایک کو راضی کر دیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. مدینہ والوں سے پوچھو حضور کیا ہیں, کہتے قدر نویدہ بلبل جانے. سبحان اللہ. قدر نویدہ بلبل جانے, اس کے اس سے پیچھے کہتا ہے قدر پانی دا مچھلی جانے, یا جانے مرغابی. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی, قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی. سبحان اللہ. تو مدینہ والے کیا کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ اپنا گھر فتح ہو گیا, آپ تو آپ اپنے رشتہ داروں میں آگے, ہمیں چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اور فرمایا انصار تم وہ ہو, ایک طرف پوری کائنات ہو اور ایک طرف انصار ہوں, میں انصار کے ساتھ کھڑا ہوں گا اگرچہ یہ تھوڑے بھی. سبحان اللہ, کیا خوبصورت. پھر اس لیے وہاں سے واپس نکلے, میں تمہارا دل, کیونکہ تم نے تب ساتھ دیے جب کسی نے ساتھ دیا, تم نے تب گھر پیش کیے جب کسی نے نہیں, جب لوگوں نے مال روکا تم نے دیا, جب لوگوں نے آنکھیں دکھائی تم نے نظریں جھکا کر سامنے قدموں میں گرے, اور تم نے اپنے گھر میرے صحابہ کے لیے کھول دیے اور کہہ دیا کہ ہمارے زمین ہے آدھی تم لے لو. جس کا ایک گھر تھا اس نے کہا درمیان میں, جس کا ایک کمرہ تھا اس نے کہا درمیان میں پردہ لگا دیتے ہیں, لیکن ہم آنے والے مہمانوں کو یوں عزت دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں سے ہوں. اللہ اکبر. اور مجھے دیکھیں کہ اسی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی برکت سے وہ یثرب جو ہے مدینہ النبی میں جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا, اور آج تک مدینہ النبی جو ہے قیامت تک مشہور رہے گا. اور دوسری بات یہ مصعب, وہ جو آپ بیان فرمائے تھے کہ جب صحابہ جو ہے غنیمت کے مال میں سے مہاجر صحابہ کو وہ دیا غنیمت کا مال, تو انصار صحابہ نے کہا کہ آپ نے سارا کچھ ان کو دے دیا. تو آپ نے جو بیان فرمایا تھا کہ وہ تو بھیڑ بکریوں کے ساتھ اپنے گھر میں جائیں گے, آج تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں لے گے, اس سے کیا نکل گئی صحابہ کی. اللہ اکبر.